الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال عليه الصلاة والسلام ما رأيت مثل الجنة نام طالبها ولا مثل النار نام هاربها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز دینی ایمانی بھائیوں، اللہ تعالیٰ آپ کی آمد کو قبول فرمائے. جو تکلیف، جو مشقت، جو پریشانی اس آمد پر آپ نے اٹھائی ہے، رات کی سردی، رات کی ٹھنڈک، اور اس میں جو آپ پریشان ہوئے ہیں، خدا کی قسم ہے کل قیامت کے دن اللہ جب اس کا اجر و انعام دے گا تو سوچیں گے کہ کاش زندگی کی ساری راتیں ایسی ہی گزرتی. اس وقت اندازہ ہوگا کہ اللہ نے کتنی محبت کی نگاہ سے دیکھا تھا، اللہ کو کتنا پسند آیا تھا اس کے بندوں کا اس کے نام کی نسبت پر جمع ہونا اور اس کے نام کے لیے اپنے آرام کو چھوڑنا، گھروں کو چھوڑنا، سہولتوں کو چھوڑ کر ایک جنگل میں، بیاباں میں، سخت سردی میں ٹھٹرتے ہوئے پڑے رہنا، یہ صرف اور صرف اللہ کی نسبت پر ہوا تھا. اور اللہ تعالیٰ جب اس کا اجر دے گا تو ہم سوچ نہیں سکتے کہ وہ کیسا ہوگا اور کیا ہوگا. اللہ آپ کی آمد کو قبول فرمائے. اللہ آپ کے اس مجاہدے کو پوری دنیا کے لیے، خصوصاً ہمارے شہر کے لیے ہدایت کا اور ہدایت کے پھیلنے کا سبب بنائے. میرے دوستوں، اصل کامیابی آخرت ہی کی کامیابی ہے. دنیا تو بہرحال گزر جائے گی، یہ چل چلاؤ کی جگہ ہے اور یہ عارضی ٹھکانہ ہے. یہاں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہ کل آیا تھا، نہ آج آیا ہے، نہ آئندہ آئے گا. ہر آنے والے کو ایک دن واپس جانا ہے اور ہر جانے والا کہتا ہوا جا رہا ہے کہ مجھ کو کاندھا دینے والوں اور میری موت پر تعزیت کرنے والوں اور میری موت پر افسوس کرنے والوں، نہ بھول جاؤ کہ ایک دن وقت تمہارا بھی آنے والا ہے. تم بھی ایسے ہی اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے. سب کچھ تمہارا پیچھے رہ جائے گا. نہ مال ہاتھ آئے گا، نہ حکومت ہاتھ آئے گی، نہ عہدہ ہاتھ آئے گا، نہ کرسی ہاتھ آئے گی، نہ بیوی بچے ساتھ دیں گے، نہ دوست احباب ساتھ دیں گے. کوئی چیز تمہارا ساتھ نہیں دے گی. جسم کے کپڑے بھی اتار دیے جائیں گے. قیمتی جواہرات جو تمہاری گلوں میں لٹک رہے ہوں، انگلیوں میں پہنے ہوئے ہوں، سب اتار دیے جائیں گے اور تم چند کپڑوں میں قبر کی مٹی کی نظر کر دیے جاؤ گے. وہاں فرشتہ تم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے کیا چھوڑا ہے، کتنے کے مالک تھے، کیا پراپرٹی تھی، کتنی حکومت پھیلائی تھی، کہاں کہاں تمہاری بادشاہت چلتی تھی، کون سا عہدہ دنیا کا تمہارے پاس تھا، کون سی کرسی تمہارے پاس تھی، کتنے زمین کے مالک تھے، کتنا بینک بیلنس تمہارا پیچھے ہے. وہ یہ نہیں پوچھیں گے کہ کیا چھوڑ کر آئے ہو. آدمی مرتا ہے
تو زندہ لوگ کہتے ہیں اس نے چھوڑا کیا ہے، اور فرشتے کہتے ہیں لے کر آئے کیا ہو۔ سب کی نظر ہوتی ہے اس نے چھوڑا کیا ہے۔ دور سے بھاگتی ہوئی بہن بیٹی آتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قریب کی بیٹی ماں کی نیکلس پر اپنا حق جما لے۔ دور سے بھاگتا ہوا بیٹا آتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ کی قیمتی گھڑی یہ اڑا لے۔ پھر اس کے بعد اس پراپرٹی پر چھوڑے ہوئے پر جھگڑے چلتے ہیں، کورٹ کچہریاں چلتی ہیں۔ جن کے لیے یہ سب کیا تھا وہ سارے کے سارے اس پوری جائیداد کے لیے آپس میں لڑتے ہیں، اور پھر بھول جاتے ہیں کہ ان کا مرنے والا جو قبر میں بیٹھ پڑا ہوا ہے وہ محتاج ہے ان کے ایک صدقے کا، وہ محتاج ہے ان کے احسان ثواب کا۔ سال سال گزر جاتے ہیں، کروڑوں کی پراپرٹی والی اولادیں باپ کو 1 روپیہ صدقہ بھی نہیں کرتی۔ دنیا چل چلاؤ ہے، آخرت حقیقت ہے۔ فرشتوں کا سوال یہ نہیں ہے کیا چھوڑ کے آئے ہو، کیا تھے دنیا میں۔ اگر یہ سوال ہوتا تو وقت کا کامیاب فرعون ہوتا، یہ سوال ہوتا تو قارون کامیاب شخص کہلاتا، یہ سوال ہوتا تو نمرود سے بڑا کامیاب کوئی نہیں ہوتا، یہ سوال ہوتا تو قوم عاد کامیاب قوم کہلاتی۔ سوال یہ نہیں ہے کہ تم نے پیچھے کیا چھوڑا، سوال یہ ہے کہ تم لے کر کیا آئے ہو۔ یہاں بتاؤ کیا لے کر آئے ہو۔ کہے گا میرا مال یہ نہیں چلنے والا، میری پراپرٹی نہیں چلنے والی، میری حکومت یہاں نہیں چلنے والی، میرا بیٹا میری بیٹی یہ نسبت میں یہاں نہیں چلنے والی۔ تم بتاؤ تم نے کیا کیا ہے، اپنا عمل بتاؤ، زندگی بتاؤ، اس زندگی میں اللہ بتاؤ، اس زندگی میں اسلام بتاؤ، اس زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ، اس زندگی کو بتاؤ کہاں ہے اس میں رب، اس زندگی میں بتاؤ کہاں ہے اس پہ اللہ کا یقین، کہاں ہے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین، کہاں ہے اس میں زندگی اسلام کے طور طریقوں پر۔ محنت ہوگی، زندگی اس فکر میں گزرے گی کہ مرنا ہے، اور مرنے کے بعد کام آنے والی چیز ایمان و عمل ہے، مرنے کے بعد کام آنے والی چیز دین ہے۔ اس فکر پر زندگی گزرے گی تو جواب آسان ہو جائے گا، اور اگر اس فکر پر زندگی نہیں گزری تو جواب مشکل ہو جائے گا۔ یہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری، ہے تم کیا پوچھ رہے ہو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ ساری زندگی تو مال کے پیچھے ڈال دی تھی، ساری زندگی تو عہدے کے پیچھے ڈال دی تھی، ساری زندگی اپنی انانیت کے پیچھے ڈال دی تھی، خواہشات کے پیچھے ڈال دی تھی، اور ان خواہشات کو پورا کرنے میں کبھی اللہ یاد نہیں آیا، ان خواہشات کو پورا کرنے میں کبھی نبی یاد نہیں آیا، ان خواہشات کو پورا کرنے میں کبھی اسلام یاد نہیں آیا، بلکہ ہر چیز کو پیر کے نیچے رون کر آگے بڑھ گیا۔ مؤذن کہتا رہا آؤ اللہ بڑا ہے، اللہ بڑے ہیں، اللہ بڑے ہیں، لیکن اس نے کان میں نہیں لگایا اس کی طرف۔ آواز لگانے والے لگاتے رہے کہ دیکھو موت ہے، دیکھو قبر ہے، دیکھو آخرت ہے، دیکھو مرنا ہے، لیکن اس کو یہ سب فسانے لگتے تھے، کہانیاں لگتی تھیں، بیکار کی باتیں لگتی تھیں۔ لگتا بس یہ جو کچھ ہے یہی ہے، اس پہ رہنا ہے، اس پہ چلنا ہے۔ موت کے جھٹکے نے بتا دیا کہ ساری کی ساری چیزیں کسی اور کی تھیں، اس کا کچھ نہیں تھا۔ اب یہ قبر میں تنہا ہے، ایک نیکی کے لیے محتاج، ایک عمل کے لیے محتاج۔ چیخے گا، چلائے گا قیامت کے دن رب ارجعون، اے میرے رب ایک مرتبہ لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کہ میں نیک عمل کروں گا جو میں نے نہیں کیا کر کے بتاؤں گا۔ اور جواب آئے گا کلا، ہرگز نہیں، اب نہیں ہو سکتا، وقت دیا گیا تھا، ٹائم ختم ہو گیا ہے، امتحان کا ٹائم نکل گیا ہے۔ اب کہو کہ اب پھر سے پرچہ صحیح کر لوں گا تو دنیا کی کوئی حکومت اور دنیا کا کوئی سسٹم ایسے طالب علم کو اجازت نہیں دیتا کہ پھر سے پیپر کر لے، اجازت نہیں ہے، ہو گیا وقت۔ چلو دنیا کے امتحان آسان ہے، ایک پیپر میں فیل ہو گیا
تو یہاں چانس ہے کہ اگلا پیپر کر لے گا، کامیاب ہو جائے گا، لیکن یہاں تو معاملہ ناک آؤٹ کا ہے، یہ کرو یا مرو کا ہے۔ یہاں فیل ہو گیا تو کامیابی کا کوئی عنوان ہی نہیں ہے، کوئی راستہ ہی نہیں ہے، اور یہاں کامیاب ہو گیا تو اس کے تو بارے نیارے ہیں، اس کے تو مزے ہی مزے ہیں۔ ایمان و عمل کی محنت ہے، یہ دعوت کی محنت کے ذریعے سے یہ سارا کا سارا جو پورا کا پورا یہ سب کچھ جو کھڑا ہے، آپ کو بلایا جانا، اجتماعات کے انتظامات کیے جانے، دور دور سے آپ سب کا یہاں آنا، ہم سب کا یہاں جمع ہونا، اتنے انتظامات آپ کے لیے کرنا، اصل یہ ہے کہ اپنے سبق کو یاد کرو کہ کیوں اللہ نے اس دنیا میں بھیجا تھا، کیا ہے کامیاب کام آنے والی چیز، کیا ہے نفع کی چیز، کون سی چیز حقیقت ہے، کون سی چیز تصویر ہے۔ اپنے اصل نفع کو انسان پہچانے۔ انبیاء علیہ السلام کیا بتانے کے لیے آتے تھے؟ سارے یہ سبق ذہنوں سے اوجھل ہو گئے، کیونکہ دنیا کا سبق پڑ گیا ہے، شیطان کا سبق پڑا ہوا ہے، یہ سارے سبق ذہن سے نکل گئے۔ انہیں یہ سبق یاد تھے تو دنیا بے حیثیت تھی، یہ سبق یاد تھے تو عمل سے ہونے کا یقین تھا، یہ سبق یاد تھے تو اللہ سے ہونے کا یقین تھا، یہ سبق بھول گئے تو پیسے سے ہونے کا یقین ہے، یہ سبق بھول گئے تو عہدے سے ہونے کا یقین ہے، یہ سبق بھول گئے تو اب چیزوں اور شکلوں سے ہونے کا یقین بنا ہوا ہے کہ دوا کھا لوں گا تو صحت ہو جائے گی، پیسے آ جائیں گے تو عزت مل جائے گی، یہ یقین بنے ہوئے ہیں۔ اور یہاں صحابہ کرام کے یقین تھے، انبیاء کے یقین تھے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں، شکلیں ہیں، جب تک اللہ کا حکم ان کے ساتھ نہیں جڑے گا تب تک کچھ نہیں ہوگا۔ اور اللہ نے بتایا ہے کہ پیسے رکھنے والے بھی کیسے ذلیل ہوئے، عہدے حکومت رکھنے والے بھی کیسے ذلیل ہو گئے، بڑی بڑی طاقتور سلطنتیں رکھنے والے بھی کیسے ذلیل ہو گئے، اور ان کے مقابلے میں ایمان و عمل والے کیسے کامیاب ہو گئے۔ کہ اصل یقین بنانے کی محنت ہے کہ اپنے یقین کو بناؤ، اپنے ایمان پر محنت کرو، کہ اپنے ایمان کی محنت پر اپنے آپ کو لاؤ کہ لا الہ الا اللہ صرف ایک کلمہ نہیں ہے جس کو پڑھ کر آدمی چھٹی کر لے کہ صاحب میں نے تو بچپن میں پڑھ لیا تھا بس کافی ہے، کہ نہیں، لا الہ الا اللہ تو ایک حقیقت ہے، لا الہ الا اللہ ایک حقیقت ہے کہ اس حقیقت تک محنت کر کے پہنچنا ہے، اس حقیقت تک محنت کر کے پہنچنا ہے، ورنہ پیچھے رہ جائیں گے اسی دھوکے میں شیطان کے کہ ہم مومن ہم مومن، اور موت خدا نہ خواستہ موت ایمان کے بغیر ہو گئی تو اس سے بڑا نقصان کون اٹھانے والا ہوگا۔ ساری دنیا جسے مومن کہتی رہی، ساری زندگی خود اپنے آپ کو جو مومن کہتا رہا، فرشتے اس کے بارے میں قبر میں کہہ دیں کہ تیرے پاس ایمان ہی نہیں تھا، تو اس سے بڑا نقصان اٹھانے والا کون ہوگا، اس سے بڑا خسارہ اٹھانے والا کون ہوگا؟ کہ اس کی محنت اور اس کی کوشش کہ اپنے ایمان کو بناؤ۔ کلمہ پڑھ لینے سے آدمی مسلمان بنتا ہے، اسلام میں داخل ہوتا ہے، لیکن مومن کب بنتا ہے؟ جب کلمے پر محنت کرتا ہے، کلمے پر محنت کرتا ہے، کلمے والی صفات جب زندگی میں آتی ہیں تب اس مومن ہوتا ہے۔ بدوی دیہاتی لوگ آئے حضور کے پاس، کلمہ پڑھ لیا آ کر مسلمان ہو گئے، اور جب کبھی حضور کے مجلس میں آتے تو بڑے دم خم سے کہتے آمنا آمنا، ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں۔ اللہ کو ان کا اپنے آپ کو مومن کہنا پسند نہیں آیا، اللہ کو پسند نہیں آیا، تو قرآن اتر گیا ان کے بارے میں، قالت الاعراب آمنا، یہ دیہاتی کہتے ہیں کہ یہ مومن ہیں، قل لم تؤمنوا، آپ ان سے کہیے کہ تم مومن نہیں ہو، تم مومن نہیں ہو، ولکن قولوا اسلمنا، تم اپنے آپ کو مسلم کہو، مومن مت کہو، تم مسلمان ہوئے ہو کلمہ پڑھ کر۔ اسلام سے ایمان تک جانے کے لیے ایک بڑی محنت درکار ہے، بڑی محنت درکار ہے کہ کوشش کرو، اس پر محنت کرو تو تم اس ایمان تک پہنچو گے، جہاں پر پہنچنے کے بعد
اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام اس بندے کے لیے تبدیل ہو جاتا ہے، کائنات اس کے لیے مسخر کر دی جاتی ہے، اللہ کا قانون اس کے لیے تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور صاف کہا کہ کیوں مومن نہیں ہو، تو وجہ بتائیے، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ قُلُوبِ، اب تمہارے دلوں میں ابھی آیا نہیں ہے، زبان سے کہہ لینا اسلام میں آنا ہے، لیکن یہ جو زبان سے کہا ہے اس کو اندر اتارنا، یہ ہے ایمان۔ ایک بالش کی محنت، یہ یہاں سے یہاں تک، یہ زبان سے یہ دل تک، ایک بالش کی محنت۔ لیکن اس ایک بالش کی محنت کے لیے صحابہ کو 13 سال لگوائے مکہ کے اندر، ایک بالش کی محنت میں 13 سال کا عرصہ گزرا، محنت کرتے کرتے اس ایمان پر، محنت کرتے کرتے اس کلمے پر، اور مدینہ کا عرصہ گزرا ہر صحابی کا ایک بڑا، اس زبان کے جملے کو اندر اتارنے کے لیے۔ پھر وہ تو حضور کی صحبت کا اثر تھا، حضور کی نسبت کا اثر تھا۔ سوچو ہمارے ساتھ تو یہ سب نہیں ہے، کتنی محنت کرنی پڑے گی اور کتنی کوشش کرنی پڑے گی، اور کتنا اپنے آپ کو اس کے لیے کھپانا اور تھکانا پڑے گا، اور کتنا اپنے آپ کو اس کے لیے وقف کرنا پڑے گا کہ وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں، آپ کی تربیت ہے، آپ کی صحبت ہے، اور 13 سال مکہ میں صرف ایمانیات کی بحث چل رہی ہے، صرف ایمان، صرف ایمان، صرف ایمان۔ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی کرنے والا نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، آخرت حقیقت ہے، موت کے بعد زندگی حقیقت ہے، اسی پر پوری محنت ہو رہی ہے، اور اندر کو بنایا جا رہا ہے، اندر کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ تو حضور کے ہوتے ہوئے اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، محنت کرتے رہو، محنت کرتے رہو، پوری زندگی محنت کر کر موت پہ اللہ ایمان کا ذرہ بھی تمہیں دے دے تو کامیاب سودا ہے، کامیاب سودا ہے، کہ ایک محنت ہے ایمان کی۔ تو کیسے پتا چلے گا کہ صاحب ایمان اندر پنپ رہا ہے، بڑھ رہا ہے یا نیچے ہو رہا ہے؟ کیسے پتا چلے گا؟ کیسے معلوم ہوگا کس کا ایمان اوپر جا رہا، کس کا ایمان نیچے آ رہا؟ کیسے پتا چلے گا؟ کہ صاحب اس کے لیے تو علامتیں ہیں، اس کے لیے صفتیں ہیں، ہر چیز علامتوں سے پہچانی جاتی ہے۔ سیب کو ہم علامت سے پہچانتے ہیں اس کی کہ سیب ایسا ہوتا ہے، خوشبو سے پہچانتے ہیں اس کی کہ اس کی خوشبو یہ علامت ہے اس کی۔ سنترے کو اس کی علامتوں سے پہچانتے ہیں، اس کی خوشبوؤں سے پہچانتے ہیں کہ یہ سنترا ہے کیونکہ اس کی علامتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ یہ جام ہے، کیوں صاحب اسے جام کیوں کہہ رہے ہو؟ کہ اس کی علامتیں اس کے اندر ہیں۔ یہ ناریل ہے، کیوں صاحب اسے آم کیوں نہیں کہہ رہے؟ کہ صاحب آم کی علامتیں اس کے اندر نہیں ہیں، ناریل کی علامتیں اس کے اندر۔ تو ہر چیز علامتوں سے پہچانی جاتی ہے۔ مومن بغیر علامت کے چل رہا ہے۔ میں مومن ہوں، بھائی بتاؤ علامت، کچھ بھی نہیں ہے۔ میں مومن ہوں، بھائی کوئی صفت تو بتاؤ، کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی پھل آپ ایسے خریدو گے کہ کسی نے لکڑی کا آم بنا دیا ہو، مٹی کا جام بنا دیا ہو، کسی نے مٹی کا سنترا بنا دیا ہو، کسی نے مٹی کا ناریل بنا دیا ہو، اور کہہ رہا ہو کہ لو صاحب 50 روپے کا ایک ناریل ہے؟ آپ کہو گے بھائی پاگل ہو گیا تو؟ کہ کیوں صاحب دکھ نہیں رہا ناریل ہے؟ کہاں دکھنے میں ناریل ہے لیکن ناریل والی صفات نہیں ہے اس کے اندر۔ دکھنے میں سیب ہے لیکن سیب والی صفات نہیں ہے اس کے اندر۔ کون خریدے گا اس کو؟ 1 روپے میں نہیں خریدوں گا۔ ہاں بچوں کو کھیلنے کے لیے لے سکتا ہوں 5 روپے میں، گھر میں سجانے کے لیے رکھنے کے لیے لے سکتا ہوں 2-5 روپے میں، لیکن یہ کام کا نہیں ہے، کام نہیں کرے گا، یہ نہ بھوک مٹائے گا، نہ انرجی دے گا، نہ طاقت اس سے ہوگی، نہ گلوکوز اس سے بڑھے گا، کچھ نہیں ہونے والا اس سے۔ مٹی کا ہے، دکھنے میں ہے، کیوں نہیں خریدتا؟ کہ علامتیں نہیں ہیں۔ کیوں فیصلے نہیں آ رہے آسمان سے عزت کے؟ کیوں فیصلے نہیں ہو رہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی کے؟ کیوں ذلت اور بے عزتی بڑھتی چلی جا رہی ہے؟ کیوں در در مسلمان ٹھوکر کھاتا چلا جا رہا؟ کیوں مسلمان بے حیثیت سے بے حیثیت ہو رہا؟ کیوں زندگی میں چین نہیں، سکون نہیں، راحت نہیں، آرام نہیں؟
کیوں بے چینی اور ٹینشن زندگی کا حصہ بنے ہوئے ہیں؟ باوجود یہ کہ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں تو سب فرشتے بھی شاید یہی کہتے ہوں گے کہ تم بھی ایسے ہی لکڑی کے اور مٹی کے بنے ہوئے ہو، علامتیں نہیں ہیں۔ کہاں سے آئے گا سکون؟ کہاں سے آئے گا چین؟ کہاں سے ہوگی عزت کے فیصلے؟ عزت کے، سکون کے، کامیابی کے فیصلے تو علامت والوں کے ساتھ ہیں، علامت والوں کے ساتھ ہے، نسبت والوں کے ساتھ نہیں ہے، صرف نام والوں کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ بڑی بڑی نسبتیں رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا۔ بڑی بڑی نسبتیں رکھنے والے، بڑے بڑے نام رکھنے والے اللہ نے اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا کہ ہمارے پاس اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ بڑے بڑے مال رکھنے والے، کوئی حیثیت نہیں۔ دونوں قسم کی چیزیں بتائی کہ مال کے اعتبار سے بڑی نسبت والے بادشاہ ہوتے ہیں، تو بتایا دیکھو فرعون کا کیا حال کر کے رکھا اور نمرود کا کیا حال کر کے رکھا۔ مال کی نسبت کے اعتبار سے بڑے چودھری ہوتے ہیں، مالدار، بزنس مین، بڑے شاندار، تو دیکھو قارون کا کیا حال کر کے رکھا۔ اور ایسے ہی خاندان کی نسبت والے ہوتے ہیں کہ صاحب ہماری نسبت فلاں سے جڑتی ہے، ہماری نسبت فلاں سے جڑتی ہے، تو ان کے بارے میں بھی کہا کہ دیکھو یہ ہے ابراہیم کے والد کہ جس کا خون ابراہیم ہے، لیکن جہنم میں پھینک رہے ہیں ان کے باپ کو بھی۔ اور یہ دیکھو لوط کی بیوی ہے، نوح کی بیوی ہے، کہ بیوی سے زیادہ قریب کون ہو سکتا ہے؟ آدمی کے سب سے زیادہ قریب اگر کوئی ہے تو اس کی بیوی ہے، سب سے زیادہ تعلق بیوی سے انسان کا۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ان دونوں کو بھی جہنم میں پھینکا ہم نے۔ اور نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ان کا بیٹا تباہ ہوا، نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے 950 سال دعوت دی، 950 سال اللہ کی طرف پکارا، نہیں آئی قوم تو بددعا کی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ اب زمین پر کسی تیرے نافرمان کا گھر نہ چھوڑنا، سب کو تباہ کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب ان کی ہدایت سے نا امید ہو گیا، یہ زندہ رہیں گے تو اور دوسروں کو گمراہ کریں گے، اور اگر ان کی نسلیں بھی پیدا ہوں گی تو وہ بھی فاجر ہی فاسق ہی ہوگی، امید نہیں ہے ان سے۔ لیکن اے اللہ میرے خاندان کو، میری فیملی کو بچانا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے نوح تمہاری فیملی کی حفاظت کریں گے، چلو کشتی بناؤ۔ کشتی بن گئی اور عذاب کا وقت آ گیا، زمین سے پانی ابلنا شروع ہو رہا ہے، تنور سے پانی نکل رہا ہے، آسمان سے پانی برس رہا ہے، ہر جگہ سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، اور وہ پانی جمتے جمتے کشتی اس کے اوپر اب اٹھنے لگی۔ 80 لوگ جمع ہیں اس کشتی میں، ہر جاندار کا جوڑا جمع ہے، کشتی اوپر ہچکولے لیتے ہوئے اٹھ رہی ہے، اور یہ بھی اٹھی رہی ہے تو نوح علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ ان کا بیٹا ایک پہاڑ پہ دوڑ کے وہ چڑھ رہا ہے، تو کنارے پہ کشتی کے آ کے کہہ رہے ہیں یا بنی، اتنا پیار والا جملہ ہے کہ میں اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا۔ او بیٹا، او لاڈلے، او پیارے، میرے جان، میرے چاند، کیا کہہ سکتے ہیں اس کو، میرے دل کے ٹکڑے، یا بنی ارکن معنا، آجا یہاں، آجا یہاں سوار ہو جا، ولا تکن مع الکافرین، اللہ کا نافرمان نہ بنا، آج کے دن کم از کم دیکھ عذاب آ گیا۔ اور وہ دماغ چلا رہا ہے اپنا، اور دماغ چلا کے کہہ رہا ہے سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پانی نیچے نیچے رہے گا، پہاڑ مجھے اس پانی سے بچا لے گا۔ باپ اتنی تڑپ کے ساتھ کہہ رہا ہے لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، بیٹا آج اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو رحم کرے اور کوئی نہیں ہے جو بچا دے۔ ابھی کہہ ہی رہے ہیں تو ایک ایسی موج آئی چھاٹے مارتی ہوئی، اور اس نے اس کے پیر کو جھٹکا دیا اور کھینچ کے لے گئی اس کو اپنے ساتھ۔ حال بینہم الموج فکان من المغرقین۔ نوح علیہ السلام کو دعا یاد آئی کہ میں نے تو دعا کی تھی کہ اللہ میرے خاندان کو بچانا، میری فیملی کو بچانا، اور یہ کہہ کہ میرا بیٹا میرے سامنے پانی کے اندر ڈوبا ہے، غرق ہوا ہے۔
تو ہاتھ اٹھ گئے. ربی، اے میرے اللہ، ان ابنی من اہلی، یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیا ہو گیا کہ میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا، ڈوب گیا. وہ میرے خاندان کا حصہ تھا، فیملی کا حصہ تھا. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، تیرا وعدہ برحق ہے. تو نہیں کہا تھا میری فیملی کو بچائے گا، میرے خاندان کو بچائے گا؟ یہ کیا ہو گیا؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میرے خاندان کا حصہ، میرا خون، میری بیوی اگرچہ کہ میری نافرمان. اور یاد رکھو، کسی نبی کی بیوی کو اللہ نے بے حیا نہیں بنایا. کافرہ رہی، مشرک رہی، بے حیا نہیں رہی. تو یہ کیا ہو گیا؟ میرا خون ہے، کوئی شک نہیں ہے اس پر. پھر اے اللہ کیسے غرق ہو گیا؟ تو جواب آ رہا ہے کہ جیسے دھوکہ مال و دولت، عہدے اور کرسی کا لگتا ہے، ایسے ہی دھوکہ نسبتوں کا اور ناموں کا بھی لگتا ہے. ایسے ہی لگتا ہے دھوکہ. ہم اس کے بیٹے، ہم اس کے بیٹے، ہمارا ان سے تعلق، ہمارا ان سے نسبت. کہ نہیں صاحب، کچھ نہیں چلنے والا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پھوپھی صفیہ کو کہہ رہے اور اپنی بیٹی فاطمہ کو کہہ رہے ہیں، بیٹی فاطمہ عمل کر لے، کل قیامت کے دن ایک وقت آئے گا تیرا باپ بھی تیرے کچھ کام نہیں آئے گا. عمل کر. دھوکے میں نہ رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی یہ کام چل جائے گا. وہ اللہ اتنا بے نیاز ہے کہ اس نے اپنے نبی کی 1000 چاہتوں کے باوجود اس کے چچا کو ہدایت نہیں دی، جہنم میں پھینک دیا. تو حکم آیا، یا نوح انہ لیس من اہلک. جواب آیا جب ہاتھ اٹھے کہ یا اللہ میرے خاندان کا حصہ تھا میرا بیٹا، یہ کیا ہو گیا؟ تباہ ہو گیا. تو جواب آ رہا ہے کہ اے نوح، تیرے خاندان کا نہیں تھا. اور تعجب، بیوی تو ایسی بے حیا نہیں تھی کہ میری اولاد نہ ہو، اور اللہ کا نظام نہیں ہے کہ کسی نبی کی بیوی کو بے حیا بنائے. پھر یہ کیسی بات ہو رہی ہے؟ تو جواب دیا جا رہا ہے کہ نوح کان کھول کر سنو، دنیا کے رشتے وہ خون پہ بنتے ہیں، اللہ کے پاس رشتے ایمان و عمل پہ بنتے ہیں. انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل تم جیسا نہیں تھا، اس لیے تمہاری اولاد بھی نہیں، اس لیے پھینکا ہم نے جہنم میں سے. مت غم کرو اب اس کا، تمہاری اولاد نہیں تھا. تمہاری اولاد تو وہ ہے جو تمہارے ساتھ تمہاری کشتی میں سوار ہے، یہ ہے تمہاری اولاد. تو ان کا عمل تمہارے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو جس طرح دھوکہ لگتا ہے عہدے کا، کرسی کا، مال و دولت کا، ایسے ہی دھوکہ لگتا ہے آدمی کو نسبت کا اور نام کا. کہ صاحب ہم تو حاجی ہیں، ہم تو تہجد گزار ہیں، ہم تو فلاں کے بیٹے ہیں، ہم تو فلاں کے بھائی ہیں، اور ہماری تو ان سے نسبت جڑتی ہے، ہمارا تو نام ان سے جڑتا ہے. کہ سارے دھوکے ہیں جب تک عمل نہ کر لو، جب تک اپنے آپ پر محنت نہ کر لو، صفات کو زندگی میں نہ لا لو. تو یہ دھوکے سے نکلنے کے لیے ایمان پر محنت ہے کہ آدمی اس سے نکلے. کیونکہ اللہ کے پاس ایک چیز ہے کہ تم صفات بتاؤ، مومن ہو تو صفات بتاؤ، زندگی بتاؤ، علامتیں بتاؤ. ہم اتنے ہوشیار ہیں، ہم اتنے سمجھدار ہیں کہ کوئی ہمیں لکڑی کا جام اصلی جام کہہ کر کھلا نہیں سکتا، بیچ نہیں سکتا. تو کیا اللہ تعالیٰ بیوقوف خدا نہ خواستہ اس کے فرشتے نادان ہیں کہ ایسے ہی ناکام ایمان ہم چلا لیں گے؟ ایمان کے بعد معاذ اللہ، ایمان کے بعد چوری بھی چل رہی ہو، ایمان کے بعد نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہو، ایمان کے بعد جھوٹ بھی چل رہا ہو، ایمان کے بعد سود بھی چل رہا ہو، ایمان کے بعد جوئے بھی چل رہے ہو، ایمان کے بعد زنا بھی ہو رہا ہو، ایمان کے بعد اللہ کا کوئی ڈر خوف نہ ہو، ایمان کے بعد رمضان کھاتے پیتے گزر رہے ہو، ایمان کے بعد زکوٰۃ کبھی ادا نہیں ہو رہی ہو، ایمان کے بعد حج فرض ہونے کے باوجود ادا نہ ہو رہا ہو، ایمان کے بعد مال دوسروں کا کھاتے پیتے چلے جا رہے ہو، بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دے رہے ہو، ان کی وراثت ہڑپ کر کے نکل جا رہے ہو. یہ سب کر کے آدمی کہے کہ صاحب میں تو مومن ہوں، میں تو سیدھے جنت میں جاؤں گا. مومن کو علامتوں سے پہچاننا پڑے گا اپنے آپ کو، کسی اور پہ نہیں. کہ ہماری یہ غلطی یہ بھی ہے کہ ہم
اگر کہیں پر علامتیں تلاش کرتے ہیں تو دوسرے پہ تلاش کرتے ہیں خود پہ کرنے کے بجائے. تو صحابہ کا مزاج تھا اپنے آپ پر تہمت لگاتے تھے اور دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھتے تھے, خود پہ تہمت لگاتے تھے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہے نہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک کوئی مومن ایسا نہیں گزرا ہے اور نہ گزرے گا جو اپنے ایمان پر نفاق کے بارے میں ڈرتا نہ ہو. کوئی مومن نہیں. ہر مومن کو اپنے بارے میں ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا, کہیں میں زبان اور دل کے بولوں میں تبدیل تو نہیں ہو رہا, کہیں میرا ایمان نفاق کا شکار تو نہیں ہو رہا, کہیں میرا ایمان لٹ تو نہیں گیا کہ میں ایمان کے دھوکے میں ہوں. کہ ہر مومن نفاق کے بارے میں ڈرے گا خود پر. اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدم سے لے کر قیامت تک کوئی منافق ایسا نہیں رہا جو اپنے ایمان کے بارے میں مطمئن نہ رہا. کہ اپنے ایمان پر اطمینان نفاق کی علامت ہے, اور ایمان کی فکر اور اس کے لیے ڈرتے رہنا یہ ایمان کی علامت ہے. صحابہ ڈرتے تھے خود کے بارے میں. بخاری شریف میں روایت ہے عبداللہ ابن ابی ملیکہ کی, وہ کہتے ہیں لقیت 30 من اصحاب النبی, میں حضور کے 30 صحابہ سے ملا ہوں, 30 صحابہ, اور میں نے ان میں سے ہر ایک کو ان کی موت کے وقت نفاق سے ڈرتا ہوا پایا, روتا ہوا پایا. ہر ایک ڈر رہا تھا کہ میرا کیا ہوگا, اور ہر ایک ڈر رہا تھا کہ کہیں میں نفاق پہ تو نہیں مر رہا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک جنازہ لایا گیا, کہا گیا امیر المومنین نماز پڑھائیے. حضرت عمر آگے بڑھے نماز پڑھانے کے لیے, تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے رازدار تھے وہ پیچھے سے آئے, کہا امیر المومنین اس کی نماز نہ پڑھو. خاموشی سے کہا اس کی نماز آپ نہ پڑھاؤ. تو کیوں, کیا بات ہے؟ کہ یہ وہ ہے مجھے حضور نے جو منافقوں کی فہرست بتائی تھی نا, مدینہ میں کون کون منافق ہے, یہ ان میں سے ایک ہے, اس کی نماز نہ پڑھو. تو کیا کہتے ہیں, چلو بھاگو بھائی یہاں سے, نکلو یہاں سے, میں نہیں پڑھاؤں گا نماز. یہ ہوتا, میں ہوتا یہ کہتا ٹھیک ہے بھائی کوئی دوسرا پڑھا لے, مجھے کچھ کام ہے, میں جا رہا ہوں. چلو اچھا ہوا بچ گئے. وہ کہہ رہے ہیں حضرت عمر حذیفہ رضی اللہ عنہ سے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہ حذیفہ چلو اچھا موقع آیا, یہ منافق ہے, کہاں یہ منافق ہے. کہ حذیفہ حضور نے تجھے منافقوں کا نام بتایا تھا, مدینہ میں کون کون منافق ہے سب بتایا تھا. میں نہیں پوچھتا کتنے منافق ہیں, یہ بھی نہیں پوچھتا میرے قریب کے لوگوں میں کون کون منافق ہے. حذیفہ صرف اتنا بتا دے اس لسٹ میں عمر کا نام تو نہیں ہے, یہ بتا عمر تو نہیں ہے اس میں. کون کہہ رہا ہے؟ جس کے ایمان کی اللہ اس کا نبی گواہی دے رہا ہے, اور جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ نبوت کا دروازہ اگر کھلا رہتا تو اللہ عمر کو میرے بعد نبی بناتے. حضور کہہ رہے ہیں کہ عمر میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے تو جس راستے سے گزرتا ہے شیطان راستہ بدل دیتا ہے. ہر نبی کی امت میں ایک فرد ایسا ہوتا ہے جس کی زبان پر فرشتے بولتے ہیں میری امت کا وہ شخص عمر ہے. یہ ہے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو رہا ہے, رو رہے ہیں. کسی نے کہا کہ عامر کیا بات ہے, کیوں رو رہے ہو؟ اللہ کے نبی نے تمہیں جنتی کہا ہے, کیوں رو رہے ہو؟ کہنا نا مجھے دھوکہ نہ دو, دھوکہ نہ دو. رونا کس پر ہے؟ کہا زندگی کے 3 مرحلے رہے ہیں. ایک مرحلہ تو وہ تھا جس میں اس دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کی نفرت نہیں تھی. میں اس وقت مرتا تو سیدھے جہنم میں جاتا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس دل کو بدلا, اس دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محبت پیدا ہوئی. کائنات میں ان سے زیادہ محبت کسی کی نہیں تھی. میں اس وقت مرتا تو سیدھے جنت میں جاتا. پھر حضور ہمارے درمیان سے پردہ کر گئے, پھر ہم پیچھے رہ گئے, حضور چلے گئے دنیا سے. پھر ہم نے بہت سارے کام کیے, زندگیاں گزاری, وہی تو ختم ہو گئی. بہت سارے کام کیے,
اب ڈر اس بات کا ہے کہ حضور کے بعد جو زندگی گزری ہے وہ ایمان پر بھی تھی کہ نہیں تھی، اس پر ڈر رہا ہوں کیا ہوگا، اللہ کو کیا بولوں گا۔ اور آخری جملے کہتے ہوئے گئے، لا قبی فانتصر ولا بری فاعتذر ولا مستنکر بل مستغفر لا الہ الا اللہ۔ اے اللہ میں طاقتور نہیں ہوں، میری مدد کر، میں اپنے گناہوں سے برات کا اعلان نہیں کرتا ہوں، میرا عذر قبول کر لے، اور اے اللہ مجھے اپنے جرموں کا اعتراف ہے، میں تجھ سے مغفرت کی طلب کرتا ہوں، تو ہی اللہ ہے۔ یہ کہتے ہوئے گئے۔ تو صحابہ کا یہ حال تھا، جن کے بارے میں بشارت ہے کہ تم جنتی ہو، جن کے بارے میں بشارت ہے کہ تم جنتی ہو، وہ اپنے ایمان پر اتنے فکر کے ساتھ اس دنیا سے جا رہے ہیں، اور جن کے بارے میں کچھ نہیں ہے، 1400 سال کے بعد والی آج کی امت اتنی مطمئن ہے کہ یوں لگتا ہے اللہ نے اسے لکھ کر دیا ہے تو ادھر مرے گا اور ادھر جنت میں جائے گا، اتنی مطمئن۔ زرار ابن زمرہ الکنانی معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ذرا ہمارے بھائی علی کا کچھ حال سناؤ، علی کیسے ہے؟ تو زرار ابن زمرہ الکنانی نے کہا کہ علی کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہو کہ ہاں کیسا ہے وہ؟ کہنے لگے وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي بَعْضِ مَوَاقِفِ، میں نے علی کو رات کی تنہائیوں میں دیکھا ہے۔ کب؟ وَقَدْ أَرْخَى اللَّيْلُ سُدُولَهُ وَغَارَتْ نُجُومُهُ، رات بڑی تاریک، سارے ستارے چھپ چکے تھے۔ واقفاً علی محرابہ، وہ اپنی ممبر پہ محراب میں کھڑے ہوئے، قابضاً علی لحیتہ، اپنی داڑھی کو ایسے پکڑ کر کھینچ رہے ہیں، یتململ تململ السلیم، ایسے تڑپ رہے ہیں جیسے کوئی سانپ بچھو کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے، ویبکی بکاء الحزین، اور ایسے رو رہے ہیں جیسے کسی کا پورا کنبہ اس کے سامنے کاٹ کے پھینک دیا گیا ہو تو وہ آدمی روتا ہے۔ اور ان کی زبان پر اس رات کی تاریکی میں ایک جملہ ہے، یا رب یا رب یا رب، اے اللہ اے اللہ۔ وہ دنیا کو کہہ رہے ہیں، یا دنیا ابھی تعرضتی، اے دنیا بڑی چمک دھمک کے میرے سامنے آتی ہے، عملی تشوفتی، میرے سامنے خوب تو سامنے بن سنور کر آتی ہے، ہیہات ہیہات غری غیری قد بتت کی سلاس، دور ہو جا دور ہو جا، کسی اور کو دھوکہ دے، میں نے تجھے 3 طلاق دے دی ہے۔ اور کہہ رہے ہیں آہ من قلت الذات وبعد السفر ووحشت الطریق، ہائے علی تیرا کیا ہوگا، ہائے علی تیرا کیا ہوگا کہ تیرے پاس توشہ بہت تھوڑا ہے، سفر بہت لمبا ہے، اور یہ سفر انتہائی وحشتناک سفر ہے، کیا ہوگا، کہاں لٹے گا، کہاں مارے جائے گا، کچھ پتہ نہیں۔ داماد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ترتیب میں دوسرے تیسرے نمبر پر، تیسرے چوتھے نمبر پر اسلام لانے والے ہیں، اور حضور جن کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ علی تو میرے لیے ایسا ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، تو میرے لیے ایسا ہے، بس اتنا ہے کہ وہ نبی تھے تو نبی نہیں ہے۔ تو کہنا ابشر یا علی فإن بیتک امام بیتی فی الجنہ، علی بشارت لے لے، اللہ نے تیرا گھر میرے گھر کے سامنے جنت میں بنایا ہے۔ اور وہ یہ رات میں ایسے رو رہے ہیں۔ ایمان کی فکر، ایمان کی کوششیں، ایمان کے لیے اپنے آپ کو کھپانا، ایمان پر محنت کرنا، یہ تھا عنوان۔ ہر صحابی کے دل و دماغ پہ ایک فکر سوار تھی کہ میرا ایمان سلامت ہے یا تو گیا، ہر صحابی کے۔ صحابہ کی کیفیت ہم جان سکتے ہیں، اور یہ کیوں تھی؟ کیونکہ وہ حضور کی باتیں سنے ہوئے تھے کہ حضور نے کہا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا آدمی صبح مومن ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، اور شام مومن ہوگا، صبح ہوتے ہوتے اس کا ایمان نکل جائے گا۔ تو کہا کیوں ایسا ہوگا؟ کہ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے چند ٹکڑوں کے واسطے اپنے دین کا سودا کر دے گا۔ تو فکر مند تھے،
یہ ہمارے خدمت کے ساتھی ہوتے ہیں جو پنڈال لگا رہے تھے اتنے دنوں سے، جو وضو خانے بنا رہے تھے، رات رات کام کر رہے تھے، 2 بجے 3 بجے، یہ کہ اگر 2-3 گھنٹے کے لیے سوئے اور اس کے بعد کوئی ان کو اٹھائے تو فکر پہ کیا سوار ہے؟ پنڈال، فکر پہ سوار ہے وضو خانہ، فکر پہ سوار ہے زمین صاف کرنا، یہ اسی کام کی فکر میں سوئے اور اس کے بعد ان کو کوئی اٹھائے اور ان سے کہا بھائی کیسا ہوا، کیسے صبح رہی، تو کیا کہیں گے زبان سے؟ ہمیشہ ہو گیا کام ہو گیا، پردے لگ گئے، پہلا جملہ یہی ہوگا، ہاں پردے لگ گئے، ہاں دو تین ٹوٹیاں بچی ہوئی ہیں بس، اٹھتے ہی کہے گا کیسے رات رہی، کیسے صبح ہوئی، کہ 2-4 ٹوٹیاں بچی ہیں بس، ہو جائے گا صبح کر لوں گا۔ یہی فکر ہے، جو فکر دماغ پہ سوار ہوتی ہے نا تو آدمی کو ہر وقت اس چیز کا خیال رہتا ہے کہ بھئی یہ، اور دیکھو صحابہ، میں مثال دے رہا ہوں آپ کو اسی لیے سمجھایا یہ مثال، کہ کام کرنے والا جس کام میں ہوتا ہے، جس فکر میں ہوتا ہے، اس کو نیند سے اٹھاؤ تو اس کی زبان سے وہی نکلتا ہے، اس کو زبان سے نکلے گا۔ شادی ہو بچی کی، ایک صاحب کی شادی تھی بچی کی، قریب آ گئی، انتظامات میں پریشان تھے، دوپہر میں سوئے ہوئے مسجد میں، ہم نے اٹھایا ان کو، بھئی کیسی رہی؟ کہا مولانا کھانے کا تو انتظام ہو گیا۔ فکر دماغ میں وہی سوار ہے، کھانے کا انتظام ہو گیا، کہ اس کی نیندوں میں بھی وہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد آئے، اب سنو واقعہ، حضور مسجد آئے، ایک صحابی ہے، عام صحابی، یہ روایت نہ ہوتی تو کئی اور زیادہ روایتیں ان سے منقول بھی نہیں ہیں، ایک عام صحابی ہے، حارث بن مالک، لیٹے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھایا، اٹھو حارث، اٹھے، حضور نے کہا کیف اصبحت یا حارث، حارث ذرا بتاؤ تو اسی صبح کیسی ہوئی، صبح کیسی رہی؟ مجھ سے کوئی پوچھتا مولانا کیسی صبح ہوئی، بہت اچھی نیند آئی ہوئی، اچھا انتظام کیا تھا آپ نے، میں کہوں وہاں فکر کیا ہے کہ صبح کیسی ہوئی حارث؟ تو وہ جواب دے رہے ہیں حضور ایمان حقیقت کے ساتھ سلامت ہے، اس حال میں صبح ہوئی، یہ ہے، ہاں پنڈال لگ گیا ہے، یہ ہاں 2-4 ٹوٹیاں بچی ہیں، نہیں انتظام پورا ہو گیا، وضو خانہ بن گیا، میرے ساتھ کام سوار ہے دماغ پر، تو یہاں محنت سوار تھی، ایمان کی فکر سوار تھی۔ عام سوال ہے کیسے صبح ہوئی حارث؟ تو کہہ رہے مومن حقیقت میں ہوں، اس حال میں ہوئی ہے، اطمینان ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو حضور تھے، آپ کوئی اناڑی آدمی نہیں تھے، تجربے کار تھے، معلم تھے، اللہ کی طرف سے رہنمائی ہو رہی تھی۔ میرے جیسا ہوتا تو کہتا واہ بھائی کتنی بڑی بات ہے، دیکھو اٹھتے ہی اس نے ایمان کی بات کر ڈالی، واہ بھائی پھر تو بہت بڑی بزرگی کی بات ہو گئی۔ تو حضور ہے، حضور کہہ رہے نہیں نہیں ایسا نہیں چلے گا، حارث ذرا یہ بتاؤ، ہر دعوے کی دلیل ہوتی ہے، ہر بات کی حقیقت ہوتی ہے، اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہو تو دلیل دو، چاہے دلیل تمہارے پاس، سوال اپنے اوپر ہم قائم کریں، میں قائم کروں اپنے اوپر کہ صاحب میں مومن کہہ رہا ہوں اپنے آپ کو، تو کیا ہے میرے پاس دلیل اپنے ایمان کی؟ کوئی فرشتہ مجھ سے پوچھ لے، چلو کوئی انسان پوچھے گا تو غصہ آئے گا، فرشتہ پوچھ لے تیرے ایمان کی دلیل کیا ہے بتا، تو وہ حضور سے پورے اطمینان کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ حضور 6 دلیلیں اچھے، اور ان 6 دلیلوں کی بنیاد پر میں اپنے آپ کو مومن کہہ رہا ہوں۔ او میرے بھائیوں، کون سی دلیل کی بنیاد پر ہم اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہیں؟ کون سی دلیل؟ یہ دلیل کہ اذان پہ پیر نہیں اٹھتے مسجد کی طرف، یہ دلیل کہ آنکھیں بہیا ہے، کوئی دیکھے نہیں اس لیے چشمے لگا کر بہیائی کر رہا ہوں، یہ دلیل کہ رات کی تنہائیوں میں موبائل کہاں کہاں لے جاتا ہے، یہ دلیل ہے۔ وہ اپنی دلیل دے رہے ہیں کہ حضور 3 تو دلیلیں میری ہیں اور 3 تو اللہ کا مجھ پر کرم ہے، تو کیا ہے بتاؤ؟ حضور سے کہہ رہے ہیں عزفت عن الدنیا، پہلی دلیل ہے کہ دنیا میں ہوں لیکن دنیا سے کٹ گیا ہوں، بس استعمال کے لیے دنیا ہے، مقصد نہیں بنایا دنیا کو،
مال مال مال، عہدہ عہدہ، کرسی کرسی، فلاں چنا، میں، یہ بھی دنیا ہے، میں بھی۔ انانیت سب سے بڑی دنیا ہے، حب جاہ سب سے بڑی دنیا یہ بھی ہے کہ آدمی اپنی انانیت کے لیے پیسے کو بھی قربان کر دیتا ہے، اس لیے انانیت تو اس سے بڑی دنیا ہے، یہ بھی انانیت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، دو بھوکے بھیڑیے ما ذئبان جائعان، دو بھوکے بھیڑیے بکری کے ریوڑ میں گھسائے جائیں تو بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا آدمی کے دین کو انانیت کی بیماری اور مال کی محبت کی بیماری پہنچاتی ہے، تباہ کر دیتی ہے، اس کے دین کو تباہ کر دیتی ہے۔ تو یہ بھی ہے، وہ کہہ رہے ہیں حضور دنیا میں تو ہوں لیکن دنیا سے کٹ گیا ہوں۔ استعمال کے لیے چیزیں ہیں، ہاں کھانا ہے، کھانے پینے کے لیے روزی روٹی کا انتظام کرنا ہے۔ دنیا سے کٹنے کا مطلب ملنگ بننا نہیں ہے، یہ بھی سمجھیں کہ دنیا سے کٹنے کا مطلب ملنگ بن جانا نہیں ہے، پہاڑوں پہ جا کر سنیاسی ہو جانا نہیں ہے، مسجدوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر گھر بار کو بھول جانا نہیں ہے۔ دنیا سے کٹنے کا مطلب یہ نہیں ہے، کہ دنیا سے کٹنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی ضرورتیں تو پوری کرو، جن کے حقوق وابستہ ہیں ان کو بھی ادا کرو، لیکن دنیا کو مقصد نہ بناؤ، آخرت کو مقصد بناؤ، یہ ہے دنیا۔ اور حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں کہ ہم نے بہت سارے بادشاہوں کو دیکھا ہے کہ وہ دنیا دار نہیں تھے، بڑے بڑے مالداروں کو دیکھا وہ دنیا دار نہیں تھے، اور ہم نے بہت بڑے بڑے فقیروں کو دیکھا ان سے بڑا دنیا دار اور کوئی نہیں تھا۔ کہ دل میں اگر دنیا ہے، دل میں اس کی محبت ہے، تو فقیر ہو کر بھی آدمی دنیا دار ہے، اور اگر دل میں دنیا نہیں ہے تو سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے باوجود وہ وقت کے نبی ہیں۔ تو یہ ہے، اگر دنیا سے کٹ گیا ہوں، ازمات نہاری، دن روزے میں گزرتا ہے، اسحرت لیالی، رات عبادتوں میں گزرتی ہے۔ ایمان کی علامتیں سنو، کہ پہلی علامت ہے دنیا سے کٹنا، مقصد نہیں بنانا دنیا کو، کہ جو دنیا کو مقصد بنا دیتا ہے اس کی آخرت تباہ ہو جاتی ہے، کہ یہ تباہ کرے گا اپنی آخرت کو جو دنیا کو مقصد بنائے گا، اور جو آخرت کو مقصد بنائے گا اللہ لونڈی کی طرح اور باندی اور غلام کی طرح اس کے قدموں میں دنیا کو پٹک دیں گے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، صحابہ کے سامنے پٹکا ہے اللہ نے دنیا کو۔ ہاں آزمائش لیں گے کہ تم عمل کیوں کر رہے ہو، آزمائش کریں گے اللہ کہ عمل کس لیے ہے، اللہ کی رضا کے لیے کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ برکت دے گا، اس لیے عمل کر رہے ہو، آزمائش ہوگی اس کے لیے۔ اور آزمائش سخت ترین صحابہ پر آئی، اور اس آزمائش میں جب وہ کامیاب ہوئے تو اللہ نے دنیا ان کے گھر کی لونڈی بنا دیا، ایسی کثرت سے دنیا آئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتان کے کپڑے سے ناک صاف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں واہ واہ ابو ہریرہ کے کیا کہنے۔ ایک وقت ابو ہریرہ پہ وہ تھا کہ مسجد نبوی میں فاقے کی وجہ سے بے ہوش ہو کے گرتا تھا، لوگ سمجھتے تھے مرگی کا دورہ پڑا ہے، گردن پر پیر رکھ کر علاج کے لیے دباتے تھے، خدا کی قسم کوئی مرگی کا دورہ نہیں تھا، بھوک کی شدت میں بے ہوش ہوتا تھا۔ اور ایک ابو ہریرہ نہیں، ہم سب کے لوگ، ہم سب اس وقت کے فاقے والوں کا حال اب یہ ہے کہ ہم میں کا ہر ایک کسی نہ کسی علاقے کا گورنر بنا ہوا ہے۔ یہ ہے عائشہ رضی اللہ عنہ جو کہہ رہی ہے کہ ہم ایک چاند دیکھتے، دوسرا چاند دیکھتے، تیسرا چاند دیکھتے، لیکن ہمارے گھروں میں چولہا تک نہیں جلتا تھا۔ کہ اماں جان کیا کھاتی تھی پھر آپ؟ کہ دو کالی چیزیں، ایک کھجور ایک پانی۔ پوچھ رہے ہیں کہ اماں جان کھجور تو کالا ٹھیک ہے، پانی کالا کیسے؟ کہنے لگا بیٹا کہ غنودگی اور بھوک کی شدت میں آنکھوں میں ایسی اندھیری آتی تھی کہ پانی بھی کالا دکھتا تھا۔ اور وہی اماں جان کا گھر ہے کہ کروڑوں روپیہ اتر رہا ہے، لاکھوں کی تھیلیاں آ رہی ہیں اشرفیوں کی، اور اتنی بے نیازی ہے کہ صبح سے شام تک 1,00,000 اشرفیاں ایسے یوں صدقہ کر رہی ہیں۔ یہ ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا بھی۔ اس کے لیے دوستوں علامتوں سے ایمان کو پہچانو۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا سے کٹ جانا پہلی علامت ہے، اور کٹنے کا مطلب میں نے بتایا ہے کہ یہ ہے۔ اور کہہ رہے ہیں عظمات نہاری، دن اور رات عبادت میں گزرتے ہیں۔ ایمان کی بڑی علامت ہے کہ مومن کو عبادتوں میں مزہ آئے گا۔ کیسی دعوت، کیسی محنت جس میں عبادتوں میں مزہ ہی نہ آ رہا ہو، 2 رکعت مزید پڑھنے کی توفیق ہی نہ ہو رہی ہو، سنتوں کا اہتمام ہی نہ ہو رہا ہو، تو نہیں، دھوکے میں آدمی، اور یہ دھوکے کی زندگی گزار رہا ہے، خود کو دھوکہ دے رہا ہے۔ یہ ایمان کی بڑی علامت ہے کہ اس کا تعلق اللہ سے بنے گا، اللہ سے جڑے گا، اللہ سے تعلق اس کا مضبوط ہوگا۔ اور اللہ سے تعلق کس سے پتہ چلتا ہے؟ عبادتوں سے پتہ چلتا ہے۔ اللہ سے تعلق عبادتوں سے پتہ چلے گا۔ اور دوستوں یاد رکھو، صرف چلنے پھرنے سے نہیں پتہ چلے گا، صرف چلنے پھرنے سے نہیں پتہ چلے گا۔ حضرت جی فرما رہے، حضرت جی کہ دھوکہ دیا ہوا ہے ہم سب کو ہماری دعوتوں نے بھی، تو ہم سمجھ رہے ہیں چلو پھرو بس یہی ہے، کہ نہیں صاحب، چل پھر کر اس چلنے پھرنے میں طاقت کے لیے رات میں عبادت کرنا ہے۔ کہ صاحب ہمیں وقت نہیں ملتا، تو نہیں صاحب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مصروف کون ہوگا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مصروف کون ہوگا؟ آپ کے میرے کندھے پر تو اپنے مسجد، اپنے سینٹر کی ذمہ داری، ان کے کندھوں پر 2 عالم کی ذمہ داری۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، ان سے کہا جا رہا ہے کہ جب آپ دعوت سے فارغ ہو جائیں تو عبادت کرے نہیں کہا جا رہا 2 رکعت پڑھ لو، 4 رکعت پڑھ لو، بلکہ کہا جا رہا ہے جب دعوت سے فارغ ہو جائے تو ہمارے سامنے گڑ جائے، جیسے کھوٹا گڑ جاتا ہے نا، یہ پلر گڑا ہوا ہے، گڑ جاؤ ہمارے سامنے، اور اللہ سے اپنی دعوت کے لیے مدد مانگتے رہو۔ کہ عبادتوں سے اللہ کا تعلق ہوگا۔ اللہ، بخاری کی روایت ہے، حضور کہہ رہے ہیں، اللہ خود کہتے ہیں لا يزال يتقرب الی عبدی بالنوافل، کہ بندہ مجھ سے قریب ہوتا ہے نوافل کے ذریعے سے، نوافل سے بندہ مجھ سے قریب ہوتا ہے، اور اتنا قریب ہوتا ہے نوافل کے ذریعے سے حتی احببتہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ کھڑا ہوا ہے میرے سامنے، کھڑا ہوا ہے میرے سامنے، مجھ سے محبت، میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، کہ دیکھو اس کو جب وقت ملتا ہے میرے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو جب وقت ملتا ہے موبائل کھول لیتا ہے نہیں، اس کو جب وقت ملتا ہے ادھر ادھر کے گپے لگاتا ہے نہیں، یہ فارغ ہوتا ہے میرے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں مجھے اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں محبت کرنے لگتا ہوں کسی سے تو اللہ کہہ رہے میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے سن رہا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑ رہا ہے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے چل رہا ہے، اور میں اعلان کرتا ہوں کہ اے لوگوں کان کھول کر سنو، یہ میرا ولی ہے، میرا دوست ہے، جو اس کو ستائے گا اس کے خلاف میں اعلان جنگ کر رہا ہوں، میں آؤں گا اس کے خلاف۔ سفیان ثوری کے خلاف وقت کا گورنر اٹھا، یہ مکہ میں طواف کر رہے تھے، تو کسی نے کہا کہ یہ جو مکہ کا، مدینہ کا گورنر ہے ادھر کے علاقے کا، وہ تمہیں مارنے کے لیے آ رہا ہے، مکہ میں مارنے کے لیے آ رہا ہے، مکہ میں چلا ہے اپنے علاقے سے، کہیں سے، کوفہ سے، عراق سے، وہ چلا ہے اپنے علاقے سے، اور وہ چاہتا ہے کہ اگر آج حرم کے اندر کسی کا خون بہے گا تو سفیان کا بہے گا۔ یہ مطمئن تھے، سیدھے چلے گئے بیت اللہ کے سامنے، کہا یا اللہ وہ جس جگہ ہے اس جگہ سے آگے بھی بڑھا تو تیری میری دوستی ٹوٹ جائے گی۔ تو ساتھ آنے والے کہہ رہے ہیں کہ زمین نگل گئی، آسمان کھا گیا، ہمیں پتہ نہیں چلا وہ کہاں گیا۔ یہ ہے اللہ خلاف آتے ہیں۔ تو دوستوں ایمان کی علامت ہے عبادات میں آدمی کا جڑنا، اور ان سب کے لیے دعوت کی محنت ہے، اور علامتیں ہیں ان سب کے لیے دعوت کی محنت ہے۔ یہ محنت اس کے لیے ہے کہ چلو پھرو، مسجدوں میں بیٹھو، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھو، لوگوں کے پاس جا جا کر منت کرو، سماجت کرو، ہر ایک کو یہ بھولا ہوا سبق یاد دلاؤ تاکہ تمہارا سبق مضبوط ہو۔
کہ دائی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ دائی خود محفوظ ہو جاتا ہے دعوت کی وجہ سے. دائی خود محفوظ ہو جاتا ہے دعوت کی وجہ سے، ورنہ جو خالی ہے کوئی نہ کوئی دعوت اس کو اپنی طرف کھینچے گی. اور امت کے زوال اور امت کی تباہی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دعوت چھوڑی ہوگی. کہ امت کا اجتماعی کام دعوت تھا، اجتماعی کام. خیر امت اس کو اس لیے کہا تھا کہ یہ اخرجت للناس تھی، انسانیت کے لیے سے نکالا تھا. یہ اپنی روٹی، اپنے کپڑا، اپنے مکان، اپنا اللہ اللہ اس کے لیے نہیں آئی ہیں. تو ہاں یہ اللہ اللہ کرے گی لیکن ساتھ پوری انسانیت کو لے کر کرے گی، سب کو لے گی. حضور کی عظیم سنت، بلکہ میں کہوں سنت نہیں، زندگی کا مقصد تھا حضور کی دعوت. اور صرف حضور کے نہیں بلکہ سارے نبیوں کی زندگی کا مقصد تھا کہ انسانیت کو اللہ سے جوڑنا. یہی تو دعوت ہے، مخلوق خالق سے جڑے. ساری زندگی کا مقصد، سارے نبیوں کی زندگی کا مقصد. حضور کی سنتیں یاد ہیں، داڑھی کی سنت یاد، امامے کی سنت یاد، مسواک کی سنت یاد، عطر کی سنت یاد، آنکھوں کے سرمے کی سنت یاد، یہ کروٹ پہ سونے کی سنت یاد. اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن مقصد جس کے لیے حضور نے زندگی کھپا دی وہ یاد نہیں. پوری زندگی کھپا دی جس کے لیے تڑپتے رہے وہ یاد نہیں. آدمی اطمینان میں اسی پر ہے، آدمی کا اسی پر اطمینان ہے کہ صاحب امامہ باندھ لیا ہے، مجھ سے بڑا سنتوں کا محافظ اور کون ہو. اور تیری آنکھوں کے سامنے جو سنتوں کے جنازے نکل رہے ہیں اور دین مٹ رہا ہے، بے نمازی دنیا سے لوگ جا رہے ہیں، ارتداد کے ساتھ دنیا سے لوگ جا رہے ہیں، کون ان کی فکر کرے گا؟ کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور قرآن اور یہ فکر نہیں تھی؟ کہ یہ کام نہیں تھا؟ پہلا کام کیا دیا؟ نماز روزے سے بھی پہلے، نماز روزے حج زکات سے پہلے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کام پہلا کیا دیا گیا؟ پہلی وحی کے بعد دوسری وحی آ رہی ہے، اور دوسری وحی میں پہلا کام ہے یا ایھا المدثر قم فانذر، اے اوڑھنے لپیٹنے والوں اٹھو اور ڈراؤ، دعوت دو. پہلا کام نماز سے پہلے، روزے سے پہلے، حج سے پہلے، زکات سے پہلے پہلا کام ہے دعوت دو. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ رہے ہیں اور پہلا کام کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، 9 لوگوں کو ایک دن میں لے کر آ رہے ہیں. یہ ایمان کا اثر تھا کہ کلمے کے ساتھ آدمی داعی تھا. اور یہ کیسے ایمان کہ کلمہ برسوں کا ہے لیکن کبھی زبان سے دعوت کا ایک لفظ نہیں نکلتا، کہ وہ کلمہ پڑھ کر سیدھے جا کر شام تک 9 لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں اور دوسرے دن اس سے زیادہ لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں. اور یہاں کلمہ برسوں کا ہے، خود اپنے بھائی کو، خود اپنے دوست کو کبھی کلمے کی دعوت نہیں پتا. دعوت ذمہ داری ہے. امت ارتداد سے بچے گی دعوت کی وجہ سے، یاد رکھنا، ورنہ ہمارے سجدے، ہمارے ذکر، ہماری تلاوتیں ہمارے ساتھ رہ جائیں گی اور پیچھے امت تباہ ہو جائے گی. امت دعوت کے ساتھ بچے گی، دعوت چلتی رہے گی، ایک ایک کی فکر ہوتی رہے گی. ماحول بنے گا علاقوں میں، محلوں میں کہ بھئی ان کی فکر کرو، مسجد سے جوڑو، ان کو جوڑو، ان کو جوڑو، ان کو جوڑو. تو ارتداد سے امت بچے گی اور فکر نکلے گی تو مسجد کی ناک کے نیچے ارتداد گھس کر اپنے ماننے والے کو مرتد بنا کے مار دے گا. امت کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ارتداد کا ہے، سب سے بڑا مسئلہ. ہر لائن کے فتنے ارتدادی فتنے ہیں، اور ان سارے فتنوں میں امت کا اگر کوئی سرمایہ تباہ ہو رہا ہے تو وہ ایمان ہے. امت مرتد ہو رہی ہے. مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ، حالانکہ اس زمانے میں حال اچھا تھا، اب تو اور برا حال ہے. مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ بھٹکل گئے، صدر تھے رسول اللہ کے. تو وہاں پر کوئی چینل والا آیا سوال کرنے کے لیے، انٹرویو کے لیے. کہنے لگے امت کے سامنے کیا مسائل ہیں اس وقت، کیا چیلنجز ہیں. انہوں نے کہا یہ چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے، وہ چل رہا ہے، وہ چل رہا ہے، وہ چل رہا ہے. بہت سارے مسئلے چل رہے تھے، طلاق کے، خلا کے، نفقے کے، متبنہ کے، مسجد کے. اور مولانا علی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی
یہ سب مسئلے وقتی ہیں، زمانے کے ساتھ ساتھ یہ مسئلے حل بھی ہوں گے، ان کا نتیجہ بھی نکلے گا، لیکن میرے سامنے سب سے بڑا مسئلہ اگر امت کا کوئی ہے تو وہ امت کی نسلوں کا ارتداد ہے، کہ ہم یہ سب بچا کر اپنی امت کو بچا نہیں سکے تو کیا کریں گے؟ اس سب کا کیا کریں گے؟ امتی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، لوگ ہی ہاتھ میں نہیں ہے۔ جو سب سے بڑا مسئلہ ارتداد کا ہے، سارا حالات اگر خراب ہیں تو سب سے بڑا حال امت پر ارتداد کا آیا ہوا ہے۔ اس وقت امت مرتد ہو رہی ہے، اس سے بڑا حال نہیں ہے۔ اس کے لیے دعوت ہے، اس کے لیے دعوت ہے کہ ایک ایک کی فکر کرو، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فکر کی، ایک ایک کے لیے تڑپو پڑھو، اور ایک ایک کے لیے چلو پھرو، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے تھے۔ کیا کہہ رہے ہیں صحابی کہ حضور کو میں نے اتنا سخت جواب دیا کہ میں نے خود اپنے دل میں کہہ لیا اور لوگوں سے کہا کہ آج کے بعد محمد میرے پاس نہیں آئیں گے، طے کر لیا، اتنا برا ان کو بولا ہے، اب نہیں آئیں گے وہ میرے پاس۔ اور کہنے کہ چند دن گزرے، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آ کر کہہ رہے بھائی ایمان ڈال لے۔ یہ طلب تھی، ہجرت کے لیے جا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں ایک جگہ حضرت ابو بکر کی بیٹی وہاں دودھ پینے والی تھی، وہ گھر میں پہنچی دایا کے پاس، وہاں ٹھہرے، اور وہاں سے دو راستے تھے، ایک جنگل کا راستہ تھا جہاں ڈاکو تھے، اور ایک عام راستہ تھا جو محفوظ راستہ تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہنے کدھر سے جائیں گے؟ کہنے لگے وہ جہاں لوگ ملیں گے ہمیں۔ کہا وہ ڈاکو ہیں، کہاں ان کو دعوت دیتے ہوئے جائیں گے۔ وہ جانے لگے ادھر سے، تو دو مشہور ڈاکو تھے، اتنے بدنام کہ لوگ ان کو کہتے تھے مہانان، بدنام لوگ، بے شرم لوگ، بے حیثیت لوگ، بے عزت لوگ۔ تو حضور وہاں سے گزرے تو کہنے دیکھو بھائی وہ مکہ والا جا رہا ہے۔ حضور ٹھہرے ان کے لیے، وہ دونوں آئے، تو کون ہو تم؟ کہ نحن المہانان، ہم وہ ہیں جنہیں لوگ بے حیثیت کہتے ہیں، بے عزت کہتے ہیں۔ حضور کہہ رہے ہیں نہیں بل انتم المکرمان، تم تو عزت والے ہو، تم بے حیثیت نہیں ہو، عزت والے ہو، مقام والے ہو، مرتبے والے ہو۔ وہ دل پہ چوٹ لگی کہ یہ ہمیں عزت والا کہہ رہا ہے۔ کہنے کیا بات ہے؟ کہ میں اللہ کا نبی ہوں، ایک اللہ کو مانو۔ کہنے ہم مانتے ہیں، آپ کیا کریں؟ کہ مدینہ آ جاؤ۔ قبیلہ اسلم یہ بھی ڈاکو، یہ چور قبیلہ ہے۔ 70 لوگ ملے سامنے، ربیعہ ابن اسلم کو دعوت دی کہ بھئی آ جاؤ، وہ اسلام لا رہے ہیں۔ کہہ رہے حضور قبیلے کو لے کر آتا ہوں، وہ نہیں آئے تو میں خود آ جاتا ہوں۔ ہر فرد کی فکر، یہی طلب تھی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اندر۔ کام اس پہ چلا ہے، ترتیب و شکلوں پہ نہیں، اندر کی طلب، اندر کی کڑھن آدمی کو چلاتی ہے۔ ایک آدمی کے پاس جا رہے ہیں، ادھر اوپر کے علاقوں میں ماحول ہے، کسی کو کہنا ہو تو اس کی داڑھی میں ہاتھ ڈالتے ہیں، بھائی سن لے۔ تو ایک چودھری کو بات کر رہے ہیں مولانا الیاس صاحب، بات کرتے کرتے وہ ادھر دیکھ رہا، اسے ہو رہا ہے، ایسے ہو رہا ہے، تو مولانا نے اس کی داڑھی میں ہاتھ ڈال دیا۔ او بھائی میری سن تو لے۔ اس کو پتہ نہیں کیا برا لگا، اس نے تھپڑ مار دی، اٹھا کے تھپڑ مار دی۔ کہاں داڑھی میں ہاتھ ڈالنا ہے میرے؟ وہ کوئی تاثر لیے بغیر مولانا اپنی بات چالو رکھی، تھپڑ مار دیا، کوئی تاثر نہیں، اپنی بات چالو ہے۔ تو کہنے لگا دیکھو بھائی، اس کو تو میں نے تھپڑ مار دیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا کوئی تاثر نہیں۔ چلے کیا کہہ رہے ہو؟ کہ یہ کہہ رہا ہوں، آ جا۔ اس میں مولانا الیاس صاحب کہتے تھے کہ داعی کا مجاہدہ جس قدر ہوگا، مدعو کے لیے ہدایت اللہ اسی قدر اتارے گا، اسی قدر مدعو کے لیے ہدایت اترے گی۔ جنگل میں ہل چلا رہا ایک میواتی، حضرت مولانا الیاس صاحب پہنچے اس کے پاس، پیر پکڑا اس کے، بھائی نکل، بھائی نکل، بھائی نکل۔ اور وہ اپنے بیل کو آگے بڑھا رہا، کچھ نہیں سن رہا ان کی، وہ پیر پکڑے ہوئے اس کے، بھائی رک جا، سن لے میری بات۔ وہ بیل بڑھا رہا، ہٹ بھائی، وہ بوڑھے ہٹ یہاں سے۔ وہ تھک گئے حضرت مولانا الیاس صاحب، تو اٹھ کے ادھر آ گئے، کونے میں بیٹھ گئے کہ فارغ ہوگا تو پھر بولو۔
اس کو لگا کہ میں نے ان کے ساتھ تھوڑی سی بدتمیزی کر دی ہے، میں نے ان کے ساتھ بدتمیزی کر دی، تو اس نے اپنا حل چھوڑا اور آیا کہ اچھا بول کیا بولتا ہے، بول کیا بول رہا ہے۔ تو مولانا الیاس صاحب کہنے لگے میں نے سمجھ لیا، پہلے تو میں نے اس کو 2-3 دن کی دعوت دینی تھی، لیکن اب چونکہ دل میں اس کے چوٹ لگی ہے، اب ہدایت کا وقت آیا ہے۔ تو مولانا الیاس صاحب نے کہا کہ بول بھائی کیا بولتا ہے، تو مولانا نے کہا میرے ساتھ چل، کتنا کچھ نہیں، میرے ساتھ چل، نظام الدین چل، بنگلے والی مسجد چل۔ وہ وہیں سے ساتھ ہو کے چلا اور پوری زندگی پوری دنیا میں کام چلایا، میاں جی موسیٰ انہی کا نام تھا۔ کیا محنت ہے۔ تو دوستو ایک ایک فرد کی فکر، مسجدوں کو آباد کر کے دعوت دینا کام ہے۔ اللہ آپ کی آمد کو قبول کرے۔ 2 دن کا اجتماع ہے، دعوت کا ماحول پورے اجتماع میں بناؤ۔ کیسا کیسا عملہ اٹھ کر آتا ہے، لوگ آتے ہیں، ایک ایک کو سمجھاؤ۔ ایک بندہ آپ کے ذریعے اللہ کے راستے میں چلا جائے، زندگی اس کی بن جائے گی، آپ کے 2 بول ہی جائیں گے، اس کی پوری زندگی کام میں آ جائے گی۔ اس لیے ماحول بناؤ، ہر مجلس میں جم کے بیٹھو، جس کام کے لیے آئے ہو اسی کے لیے فارغ رہو۔ بولنا نہ پڑے آؤ بھائی، بیٹھو بھائی، جوڑو بھائی، نہیں بھائی، آئے ہی اس لیے ہو، اور کس کے لیے آئے ہو؟ سننے کے لیے آئے ہو، عمل کے لیے آئے ہو۔ اس لیے ہر مجلس میں سننے کی نیت پوری، سننے کا حق ادا کر دو، اللہ عمل کی توفیق دے گا۔ سننے کا حق ادا کرو، ہر مجلس میں جم کے بیٹھو، خوب سنو، پھر دل میں اگر کوئی بات آئے تو وہی اللہ کی طرف سے توفیق ہے۔ اکثر کہتا ہوں وہی اللہ کی طرف سے توفیق ہے۔ کوئی فرشتہ آ کر کندھے پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بولے گا بھائی نکل، اللہ تجھے توفیق دینے والی۔ دل میں بات آ رہی ہے کہ مجھے نکلنا چاہیے، تو اب اس کو دباؤ گے تو تم توفیق کو دبا رہے ہو۔ کھڑے ہو جاؤ اس کے لیے اور کہو کہ صاحب میں ہوں تیار، اللہ واقعی شکلیں بنا دے گا۔ کرو گے بھی انشاءاللہ، پورے ماحول کو اجتماع والا بناؤ گے کہ سارا مجمع بازاروں میں دکانوں میں گھوم رہا ہے اور ادھر بیان چل رہا ہے، پھر آ کے فائدہ کیا ہوا؟ کرو گے بھائی انشاءاللہ، بھائی اس کا ماحول بناؤ، پوری کوشش کرو۔ فتواری جماعت کے ہمارے ساتھی، ان کا کام صرف تعلیم کر لینا نہیں ہے اور مذاکرہ کر لینا نہیں ہے،